بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں جاوید اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ کے ساتھ۔ تحریک انصاف نے حقیقی آزادی کا نعرہ لایا تھا، لیکن اب اس کے اپنے پارٹی ارکان اپنی پارٹی سے آزادی حاصل کرنے چلے ہیں۔ آئے روز پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں اور درجنوں کی تعداد میں پارٹی کے عہدیدار اور ارکان تحریک انصاف کو چھوڑے جا رہے ہیں، اور یقینی طور پر وجہ ہے 9 مئی کے واقعات۔ 9 مئی کو تحریک انصاف کے شرپسندوں اور بلوائیوں نے سرکاری املاک پر، فوجی املاک پر، اور جس طرح سے وہ ریاست حملہ آور ہوئے، اس نے پاکستان کی تمام عوام کی نظریں بھی کھول دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ثابت کیا کہ تحریک انصاف سیاسی جماعت نہیں رہی، بلکہ وہ تشدد پر اتر آئی ہے۔ اقتدار کے حصول کے لیے عمران خان اور تحریک انصاف کا اس قدر آگے بڑھ جانا، یہ یقینی طور پر کسی بھی حکومت اور ریاست قابل قبول نہیں ہے۔ آج بھی ہم نے کئی پریس کانفرنسز دیکھی جس میں تحریک انصاف کے مرکزی رہنما پارٹی کو چھوڑ گئے۔ فردوس عاشق اعوان، مراد راز، سیف اللہ نیازی، یہ تمام وہ لوگ تھے جو اس پارٹی کے ساتھ منسلک تھے، لیکن اب 9 مئی کے واقعات پر یہ تمام کے تمام شرمندہ ہیں اور کہتے ہیں کہ 9 مئی کے واقعے اور تحریک انصاف ظاہر ہے اب ہم تحریک انصاف کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ آج وہاڑی میں مسلم لیگ کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز شریف نے بھی بہت اہم باتیں کی ہیں۔ مریم نواز شریف کا کہنا ہے کہ یہ باقاعدہ ایک منصوبہ بندی کے تحت یہ سب کچھ ہوا ہے، اور اس کی منصوبہ بندی زمان پارک میں کی گئی، اور عمران خان تحریک انصاف کے چیئرمین یہی اس کے منصوبہ ساز تھے۔ 9 مئی کے لیے باقاعدہ طور پر اہداف مقرر کیے گئے تھے، اور جو عسکری تنصیبات تھی ان کو پہلے سے ہی ٹارگٹ کیا گیا تھا۔ مریم نواز شریف کا یہ بھی کہنا تھا کہ تحریک انصاف نے اپنے جتھے بنائے ہوئے تھے، اور عمران خان کی گرفتاری کی صورت میں ان جتھوں کو ٹارگٹس دیے گئے تھے۔ عمران خان فوج کو کمزور کرنا چاہتے تھے اور سرنگوں کرنا چاہتے تھے تاکہ ان کو دباؤ میں لایا جائے۔ وہ بھرپور طریقے سے اس میں ناکام ہوئے ہیں۔ بہرحال یہ ایک بلوا تھا، یہ جلاؤ گھیراؤ جو تھا وہ ریاست نے اس کو کسی میں قبول نہیں کیا، اور اب ان تمام لوگوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ اب تک 499 مقدمات درج ہو چکے ہیں، مزید بھی درج ہونے ہیں، اور بہت سے ٹرائل جو ہیں ملٹری کورٹ میں بھی ہونے ہیں، اور عمران خان کا جو ٹرائل ہے وہ بھی ملٹری کورٹ کے زمرے میں آتا ہے۔ کیا ایک صورتحال ہوگی، کیونکہ اب ریاست نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہر صورت میں اداروں کا تقدس اور تحفظ کیا جائے گا۔ ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں مسلم لیگ نون سے ڈاکٹر غوث محمد نیازی۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے اخنزادہ چٹان۔ اخنزادہ چٹان صاحب، آپ کو گفتگو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ لاہور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار سلمان غنی۔ سلمان غنی صاحب، آپ کو گفتگو میں بہت خوش آمدید۔ اور نیو یارک سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں بین الاقوامی امور کے ماہر سینئر تجزیہ کار خان فاروق علی۔ فاروق صاحب، آپ کو بھی بہت خوش آمدید کہتے ہیں۔ اخنزادہ چٹان صاحب، ریاست متحرک ہے اپنے اداروں کے تقدس اور تحفظ کے لیے، اور آپ نے دیکھا جو کچھ 9 مئی کو ہوا، جلاؤ گھیراؤ ہوا، اسے پوری کے پورے پاکستانی عوام نے یکسر مسترد کر دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جی جاوید صاحب، میں بہت عرصہ پہلے سے اگر آپ کو یاد ہو، جو عمران خان صاحب اقتدار میں آیا بھی نہیں تھا، اس زمانے سے میں ایک بات کر رہا ہوں، میں عمران خان صاحب کی سیاست کو اس نظر سے نہیں دیکھ رہا ہوں جو لوگ اس کو جس نظر سے دیکھتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کا جو سیاست ہے وہ ایک گریٹ گیم کا حصہ ہے، اور یہ اگر میں کہہ رہا ہوں تو اس میں میں کوئی غلط نہیں کہہ رہا ہوں، اس کی میں ہزار مثالیں دے سکتا ہوں۔ اس میں اسرار صاحب کا ویڈیو موجود ہے، اس میں حکیم سعید صاحب کا کتاب موجود ہے۔ اس کے علاوہ جب یہ اقتدار میں آ چکا ہے، اور اقتدار کے بعد جب ان کا ایک جمہوری طریقے سے، آئینی طریقے سے اس پہ عدم اعتماد کر کے اور یہ چلا گیا، اگر اس کی سیاست کو آپ مد نظر رکھ کے کوئی عام پاکستانی، کوئی عام شہری، تو اس کو بھی نظر آ جائے گا کہ عمران خان صاحب کا جو احتجاج ہے، عمران خان صاحب کا جو مسئلہ ہے، یہ ایک گریٹ گیم کا حصہ ہے۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ جی ایچ کیو پہ کس نے حملہ کیا ہے؟ دہشت گردوں نے۔ قائد اعظم کا اگر کسی نے جلایا تھا، دہشت گردوں نے جلایا تھا۔
جو شہدا ہے اور جو اولیاء کرام ہے، اس کے مزاروں میں کس نے دھماکی کی، کس نے اس کے مزاروں کو مسمار کر دیا؟ دہشت گردوں نے۔ اور آپ عمران خان صاحب کا بھی ایکشن دیکھ لیں کہ جی ایچ کیو پہ حملہ کسی نے کیا، سیاسی پارٹیوں میں عمران خان صاحب نے۔ اسی طریقے سے جو ہمارے شہداء ہیں ان کے یادگاروں کے بے حرمتی کس نے کی؟ عمران خان صاحب نے کی۔ اس کے سارا جو چیز ہے میں اس کو اس نظر سے دیکھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے جو ایٹمی اثاثے ہیں ان کے خلاف جو سازش ہے، اور دوسرا جو اس ریجن میں امریکن فورسز کے افغانستان سے نکلنے کے بعد اس موجودہ ریجن میں جو ایک عمل شروع ہوا ہے، جو ایک پرانا اس ریجن کے ممالک کا خیال تھا، سوچ تھا کہ انٹیگریشن ساؤتھ ایشیا اور سنٹرل ایشیا، وہ جو اس ممالک چاہتے ہیں کہ ہم ریجن آپس میں مل کے اور ہم ٹریڈ کریں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں۔ افغان حکومت کے نکلنے کے بعد اس ریجن میں جو یہ عمل تیزی سے جاری ہے، تو اس کو رکوانے کے لیے ان طاقتوں کو پاکستان میں خانہ جنگی چاہیے، اور عمران خان صاحب نے مکمل طور پہ کوشش کیا۔ یہ 25 مئی کو بھی ان کا منصوبہ تھا، لیکن لوگ اس تعداد میں نہیں نکلے۔ یہ جو لانگ مارچ کر رہا تھا اس ٹائم پہ بھی ان کا یہ منصوبہ تھا کہ میں خانہ جنگی بناؤں، لیکن اس ٹائم پہ بھی نہیں ہوا۔ اس بار جو کچھ ہوا یہ بالکل پری پلاننگ طریقے سے ہوا۔ ان لوگوں نے پہلے سے ٹارگٹ کی کہ ہم کن کن جگہوں پہ حملے کریں گے، اور پھر کتنے لوگ چاہیے، جو عام لوگ، جو جذباتی لوگ، جو ورکر ہے، جو آزادی کے نام پہ ہے، جو تبدیلی کے نام پہ ہیں، کہ ان لوگوں کے بیچ میں ان لوگوں کو شامل کر کے اور ہم فوج کی طرف رخ کریں، کیونکہ یہ فوج کی طرف جائیں گے تو فوج پہ فائرنگ کریں گے، لاشیں گریں گے، اور جب پاکستان میں لاشیں گریں گے تو ایک خانہ جنگی جیسے حالات پیدا ہو جائیں گے۔ نہ صرف یہ کہ پاکستان کی ایٹمی طاقت جو ہے وہ خطرے میں آ جائے گا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو انٹیگریشن ہے ساؤتھ ایشیا اور سنٹرل ایشیا، اس کا جو نقشہ ہے، اس کا جو خواب ہے، وہ چکنا چور ہو جائے گا اور یہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پاکستانی قوم نے جس طرح کے دہشت گردی پہ قابو پا لیا تھا، جو ساری دنیا میں نیٹو فورسز ناکام ہو گئے، جو افغانستان میں امریکہ کو شکست ہو گئی، لیکن ہمارے پاکستانی قوم، ہمارے پاکستانی فورسز، ہم لوگ کامیاب ہو گئے، اور ہم نے دہشت گردی کا وہ جو ایجنڈا تھا جو ہم پہ مسلط کیا گیا تھا، جس طریقے سے ہم نے اس کو ناکام کر دیا تھا۔ اس کے ناکامی کے بعد یہ جو عمران خان کا جو خانہ جنگی کا منصوبہ تھا اس کو بھی ناکام ہوا، اور اس میں جو لوگ ہیں جو محب الوطن ہے، جو اپنے وطن کے ساتھ، اپنے شہداء کے ساتھ، اپنے اداروں کے ساتھ پیار کرتے ہیں، وہ لوگ جو ہے ان سے ثابت ہوا کہ یہ ایک فارن بالکل، اور یہ بات آپ درست کہہ رہے ہیں کہ ملٹی نیشنل کمپنی فنڈنگ کیا ہے، اور یہ جی سلمان غنی صاحب، یہ بڑی اہم بات کی آج مریم نواز شریف نے اپنے جلسے کے دوران، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو کچھ بھی ہوا یہ ایک باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت ہوا تھا، اور ظاہر ہے یہ ایک بعد میں جا کے پھر ایک گریٹ گیم کا بھی حصہ بنتا ہے، لیکن باقاعدہ منصوبہ بندی ہوئی تھی، اور یہ منصوبہ بندی تیار ہوئی تھی زمان پارک کے اندر، اور عمران خان نے ہی یہ ساری منصوبہ بندی کی تھی۔ لیکن عمران خان عجیب انسان ہے کہ وہ بالکل ڈسکنیکٹ کر گئے کہ جی ہمارا تو ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، لیکن یہ باقاعدہ منصوبہ وہیں پہ بنا تھا۔ آج بڑی اہم انہوں نے بات کی، اور یہ ایک قسم کی انہوں نے کہا کہ ایک فوج کو کمزور کرنے کے لیے اور ان کو سرنگوں کرنے کے لیے انہوں نے کیا۔ شکریہ جاوید صاحب۔ ابھی اخوندزادہ چٹان نے جو بات کی ہے میں اسی بات کو آگے بڑھاؤں گا، اور جیسے آپ نے حوالہ دیا مریم نواز صاحبہ کا، یقیناً ایک پولیٹیکل لیڈر کے طور پہ ان کے اپنے انفارمیشن کے ذرائع ہیں، لیکن جاوید آپ اور میں جرنلسٹ ہیں، اور ایک سال سے ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ ایک طے شدہ منصوبے کے تحت پاکستان کے ریاستی اداروں کو اور خاص طور پہ سیکورٹی اداروں کو ٹارگٹ کیا جا رہا تھا، جن کی اپنی ایک ساکھ ہے پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان کے باہر بھی۔ دیکھیں، دہشت گردی کی جنگ میں پاکستان کا ایک بنیادی رول تھا، اور پاکستان کی سیکورٹی اداروں نے پاکستان میں دہشت گردی کے جن کو قابو کیا تھا، اور ہمارا دشمن یہ سمجھتا تھا کہ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے جب تک پاکستان کے عوام اور فوج کے درمیان تفریق پیدا نہیں کی جائے گی اس کا مذموم ایجنڈا پورا نہیں ہوگا۔
جہاں تک عمران خان صاحب ان کی پارٹی، دیکھیں بڑا کلیئر کٹ ہے، اس میں کوئی دو آرا نہیں کہ وہ کیا یہ نہیں کہتے تھے کہ جب میں گرفتار ہوں گا تو آپ نے باہر نکلنا ہے، آپ نے جہاد کرنا ہے. یہ باتیں وہ آئی روز کر رہے تھے اور یہ ایک پلان کا حصہ تھا. وہ اپنے ورکرز کو تیار کر رہے تھے اور بالآخر وہی ہوا. البتہ ایک میں بات جاوید ضرور کہوں گا کہ 9 مئی کے واقعات نے نہ صرف پاکستان کو ہلا کے رکھ دیا ہے، پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی آنکھیں کھول دی ہیں. ماضی کے اندر پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ فوجی قیادت کو ان کے سیاسی ایجنڈاز کے حوالے سے ضرور ٹارگٹ کرتی تھی، لیکن کبھی کسی نے پاکستان کی فوجی تنصیبات، املاک یا اپنے شہداء اور غازیوں کی یادگاروں کی طرف ہمیشہ سراہتے ہوئے تو دیکھا تھا، انہیں اپریشیٹ تو کیا تھا، کبھی انہیں ٹارگٹ کرنے کے بارے میں نہیں سوچا تھا. اور جہاں تک میں نے کہا کہ فوجی قیادت کے پولیٹیکل ایجنڈاز کے بارے میں ریزرویشن تھی، تو پھر جنرل باجوہ صاحب نے یہ بات تسلیم کر لی کہ ہم سے غلطی ہوئی تھی، لیکن اس شخص نے پاکستان کے اندر ایک خاص مائنڈ سیٹ کو بڑھانے کی کوشش کی ہے. اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے جاوید، کیا وجہ ہے کہ ہمارے دوست ممالک، ایک شخص پاکستان کا ایکس پرائم منسٹر رہا ہے، اس کے حوالے سے کسی نے بیان نہیں دیا. سب سے زیادہ جو پریشانی ہے وہ ظلم خلیل داد کو ہے، وہ امریکہ کے کانگریس مینز کو ہے، اس لیے کہ وہاں پر ان کی لابنگ فرمز کام کر رہی ہیں. یہ لاکھوں ڈالرز ان کو دے رہے، کس مقصد کے لیے؟ یہ تو کہتے تھے کہ میرے خلاف سازش امریکہ نے کی ہے. اس کے بعد آپ کو یاد ہے ان کی ایک آڈیو آئی تھی جس میں اسد عمر سے گفتگو کرتے ہوئے جناب کہتے ہیں امریکہ کا نام نہیں لینا، ہم نے کھیل رہے ہیں. بھائی کس پہ کھیل رہے ہیں؟ پاکستان پہ کھیل رہے ہیں، پاکستانی قوم کے ساتھ کھیل رہے ہیں، پاکستانی سسٹم کے ساتھ کھیل رہے ہیں. میرے خیال ان کے جو عزائم تھے وہ کھل کے سامنے آ گئے ہیں، اور یہی وجہ ہے آپ نے اپنے ابتدائیے میں کہا کہ لوگ ان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. دیکھیں پاکستانی قوم پاکستان کے حوالے سے بڑی جذباتی ہے، اور وہ یہ معافی کسی کو نہیں دے گی کہ کوئی شخص پاکستان یا پاکستان کے اداروں کے ساتھ کھیلے. ایک انٹرنیشنل گیم پاکستان کے خلاف چل رہی ہے جس کا بھی چٹان صاحب بھی ذکر کر رہے تھے، اور میں نے آپ کے پہلے پروگرام میں بھی یہ بات کہی تھی کہ یہ ٹائمنگ دیکھیں کیا ہے. ٹائمنگ یہ ہے کہ پاکستان کا سپہ سالار چین کے وزٹ پہ جاتا ہے، 2 تاریخ کو واپس آتے ہیں، 5 تاریخ کو شنگھائی کانفرنس ہوتی ہے، اور شنگھائی کانفرنس میں شرکت کے بعد چین کا وزیر خارجہ جو پریزیڈنٹ شی کا معتمد خاص ہے وہ پاکستان آتا ہے، اور پاکستان میں اپنی پریس کانفرنس کے دوران بڑے واضح انداز میں کہتا ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستان پر انٹرنیشنل پریشر ہے. پریشر کس چیز کا تھا جاوید؟ یہ آئی ایم ایف نت نئی شرائط پاکستان پہ کیوں لاگو کر رہا تھا؟ اس لیے کہ آئی ایم ایف اور امریکہ اور ہمارے دشمن جو ہیں وہ سی پیک کو ہضم نہیں کر پا رہے تھے. جب چین پاکستان کے ساتھ کھڑا ہو گیا تو کس نے پاکستان کے اندر ایک انارکی کی کیفیت طاری کرنے کی کوشش کی ہے؟ یہ بات سمجھنی چاہیے، اور پاکستانی قوم کو بھی بڑی گہرائی سے جانچنا چاہیے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ چین کے وزیر خارجہ نے جب یہ کہا کہ ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن پاکستان کے اندر سیاسی استحکام ہونا چاہیے. بڑا ایک کلیئر کٹ میسج تھا، اس لیے کہ ایک مخلص دوست یہی مشورہ دے سکتا ہے، چونکہ وہ جانتا تھا کہ پاکستان کے اندر انریسٹ پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے. کون لوگ کر رہے تھے، مقاصد کیا تھے؟ مقصد صرف یہ تھا کہ یہ سی پیک ہضم نہیں ہو پا رہا. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو بیرونی سازش کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف وہ تو خود ڈوب رہے ہیں، ان کے بینک دیوالیہ ہو رہے ہیں. اور پاکستان میں کون کہہ رہا تھا کہ ہم دیوالیہ ہونے کے قریب ہیں، پاکستان سری لنکا بن جائے گا؟ جاوید یہ ایک پازیٹیو سائن ہے کہ ہم کوئی دیوالیہ ہونے نہیں جا رہے، ہمارے دوست بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، اور پاکستان معاشی والے سے پیش رفت کرتا نظر آ رہا ہے. اصل بات یہ ہے، یہ درست بات ہے کہ یہ ایک اچھی خبر ہے. کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ جب تک پاکستان اندرونی طور پہ استحکام نہیں آئے گا ہم آگے کی طرف نہیں جا پائیں گے. ٹھیک ہے، آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں. لیکن آپ نے جو بات کی ہے سلمان غنی صاحب، ڈاکٹر نیازی صاحب، اس سے پہلے کہ میں آپ کی طرف آؤں، میں فاروق صاحب کی طرف جاؤں گا، پھر آپ کی طرف آتا ہوں. فاروق صاحب ایک بار پھر وہ ظلم خلیل زاد کا ذکر کیا سلمان غنی صاحب نے، بیانات بھی آئے، لیکن اب کچھ ایسی خبریں بھی آ رہی ہیں امریکہ سے کہ جو لابنگ فرم ہائر کی گئی تھیں اس میں اور تحریک انصاف میں اختلافات بھی پیدا ہو گئے ہیں، کیونکہ یہاں سے ان کو جب مئی کے مہینے کی پیمنٹ کا ذکر آیا تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں تو پوری کی پوری پارٹی تحلیل ہونے جا رہی ہے، تو لابنگ کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا. جبکہ وہاں سے کہا جا رہا ہے کہ نہیں جی ہم نے تو خط لکھے، 60-65 کانگریس کے ارکان کے جو ہے اس پہ دستخط تھے، ٹویٹس ہوئیں، یہی کانٹریکٹ کا حصہ تھا، تو پیمنٹ ہونی چاہیے، یہاں سے انکار کر دیا گیا ہے. کیا ایک کھچڑی بن گئی ہے تحریک انصاف سے؟
جی بالکل، یہ ایک عجیب و غریب قسم کی ڈیولپمنٹ ہے، مگر ایک بات خوش آئند ہے کہ قوم کی اجتماعی غیرت کو موقع ملا ہے اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے لانے سے۔ پچھلے کچھ عرصے سے، کئی سال سے جو انحطاط اور تنزل کا معاملہ تھا اخلاقیات میں، رشتوں میں، سوچ میں، اجتماعیت میں، اس کو قدرے جہاں یہاں پر بریک لگتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ امریکہ کے حوالے سے جو ایک بڑا فنڈ عمران خان صاحب نے یہاں پر لایا تھا اور لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کیا تھا کہ آپ اپنی جگہ پر اس کو میرے لیے ہیومن رائٹس کا مسئلہ بنا کر لائیں، اور ہیومن رائٹس کی آڑ میں ہم اس کے اندر ڈیموکریٹک پولیٹیکل ول کو عوام کی اس طرح ایگزیجریٹ کر کے دکھائیں گے، بڑا کر کے دکھائیں گے کہ جیسے لگے گا کہ پاکستان میں یہی کچھ سچائی ہے۔ البتہ یہاں پر جو لوکل کام کرنے والے لوگ ہیں، ان میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کا سارا مقصد جو ہے وہ پاکستان نہیں ہے، وہ اپنی ذات اور عمران خان کو نظر آنا ہے۔ ان حضرات نے، کیونکہ یہاں پر 4 حصے ہوئے ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے، ویسے بھی 4 حصے ہیں، اور وہ ایک دوسرے کو عدالت میں بھی لے جاتے ہیں اور ایک دوسرے پہ کیسز بھی کرتے ہیں۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ اتنے جامع ہوں۔ ان کے اندر میں اس کے اوپر خرچے کے معاملے میں کچھ الزامات کی شکل میں کچھ باتیں، کچھ رومر سامنے آئے، اس کے بعد سے کچھ لوگ جو ہے انہوں نے اپنے آپ کو الگ کرنا شروع کر دیا، اور جیسے ہی جب پاکستان میں ان کو یہ ملٹری ایکٹ کی خبر آئی اور پاکستان کے اداروں کی طرف سے یہ الارمنگ سچویشن، جب الارم بجے ہیں، تو بہت سارے لوگوں نے یہاں پر بھی سوچنا شروع کر دیا ہے کہ ہم جس پاکستان میں جانے کے لیے سب کچھ کر رہے تھے، اب وہ جذبات میں آ کر کے وہ سارا کچھ خراب تو نہیں کر سکتے، تو لہٰذا وہ لابینگ بھی ایک دم سے سلو ڈاؤن ہو کر صرف لوکل لیول پر اور ای میل پر رہ گئی ہے۔ یقین کریں 2-3 دن سے جتنا ان کا چینل تھا وہ سارا خاموش ہو گیا۔ ان کو اس بات کی سمجھ تو لگ گئی کہ اب ہمارا جو ٹکر جب اب آ گئی ہے نا، وہ آ گئی ہے قوم کی اجتماعی غیرت کے ساتھ، تو اس کے ساتھ تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں لڑ سکتی، چاہے وہ کوئی سپر پاور بھی ہو۔ آپ نے دیکھا ہے چھوٹی چھوٹی کنٹریاں جو ہیں وہ کھڑی ہو جاتی ہیں، اسی طرح کا کچھ معاملہ یہاں پر بھی ہے۔ آخری بات اس ضمن میں یہ ہے کہ ان کا یہ ایفرٹ جو ہے لابینگ والا، وہ پیسیفائی ضرور ہو جائے گا مگر وہ ختم نہیں ہوگا، کیونکہ ان کے مسائل وہاں پر ابھی تک موجود ہیں۔ اور یاد رکھیے گا، آگے چل کے اس پہ بات کریں گے، پی ٹی آئی کا جو ووٹ بینک ہے نا، وہ تو وہی ہے، اب وہ خلا کو کون پور کرتا ہے یہ دیکھنے والی بات ہے۔ ڈاکٹر نیاز صاحب، آپ فرمائیے گا کہ یہ جو 9 مئی کو جس انقلاب کی توقع کی گئی تھی یا امید کی گئی تھی، وہ تو نہیں ہوا، لیکن بلوہ ہوا، شرپسندی ہوئی، جلاؤ گھیراؤ ہوا، اور اب بھی یہ توقع رکھیں، عمران خان کہتے ہیں کہ جی مذاکرات ہوں گے، میں مذاکرات کے لیے تیار ہوں، یہ ان کو اندازہ ہی نہیں ہو رہا کہ یہ کو کیا ہوا ہے۔ دیکھیں جی، معذرت کے ساتھ خان صاحب کی ذہنی کیفیت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ ہر لمحے اپنا بیانیہ بدلتے ہیں، مذاکرات کے لیے بات کرتے بھی ہیں، پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں، کبھی کہتے ہیں میں کروں گا، کبھی کہتے ہیں نہیں میری ٹیم کرے گی، میں نہیں کروں گا۔ تو خان صاحب کا بیانیہ صبح شام تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ بہرحال جو 9 مئی کو ہوا وہ تو ایک بہت ہی قابل افسوس ہے، کس طرح شرپسند نے ہمارے ڈیفینس پہ حملہ کیا، یا ڈیفینس پہ حملہ کیا، پھر جو ہمارے شہداء کی تصاویر کے ساتھ جو کہ مجسمے تھے ان کی بے حرمتی کی، اور بالکل ایک منظم سازی کے ذریعے عوام اور فوج کو آمنے سامنے کھڑا کرنے کی کوشش کی۔ ظاہر کسی کا کوئی شکار ہوگا ہمارے وطن دشمنوں کا کہ جی جب یہ کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کریں گے تو نیچے ادھر سے فائرنگ ہوگی، 30-40 مارے جائیں گے، تو ایک عوام اور جو فوج ہے اس کے درمیان ایک خلیج بن جائے گی، اور پھر جو مغرب کا ایجنڈا ہے وہ پورا ہوگا۔ مغرب کا ایجنڈا یہی ہے کہ پاکستانی فوج کو کمزور کیا جائے، اور وہ اس چیز سے کمزور ہو سکتی ہے کیونکہ انہوں نے پہلے بڑی کوشش کی ہے، لیکن اس پہ الحمدللہ نے کامیابی نہیں ہوئی۔ اب ان آخری جو ایک جب پتہ تھا یہ تھا کہ پاکستانی قوم اور پاکستانی فوج کو ہم نے سامنے کھڑا کر دی ہے، یہ آپس میں لڑ کے تو یہ ختم ہو جائیں گے، لیکن الحمدللہ ایسا نہیں ہوا۔ وقت پہ ایکشن لیا کا قوم کھڑی ہو گئی، اور پھر سب نے آپ دیکھا کہ میاں والی میں جیسے شہر میں اتنے بڑے جلوس نکلے، جو یہاں 10 دن پہلے یہاں کسی کوئی نام لینے کا کوئی سوچ ہی نہیں سکتا تھا، وہاں عمران خان کے خلاف نعرے لگے اور بھیجیں نکلی۔ تو یہ لوگ قومی غیرت جو ہے، وطن کے دفاع کے معاملے میں پاکستانی قوم بڑی سینسٹیو ہے۔ ہم نے 65 کی جنگ میں دیکھا
कोई क्या हुआ, पूरी कौम सड़क पे खड़ी हुई। कतर की जंग में चूंकि एक खलीज थी, वो तो फिर दुश्मन कामयाब हुआ। अब दोबारा वही हालात पैदा करने की कोशिश की गई कि किसी तरीके से पाकिस्तानी फौज और आवाम की खरीद हो, लेकिन उस पर कामयाब नहीं और इंशाअल्लाह नहीं होगी। अब हमारी हुकूमत से ये गुजारिश है कि ये एक छोटा मसला नहीं है, इसको सीरियसली लेना चाहिए और फिर जो मुजरिम है उनको जो भी हमारा कानून आइन उसकी सजा देता है उसको दें। इसमें ये ना कह कि ये कौमी सत्ता का लीडर है और ये जो वर्कर है तो वर्कर की और सजा और लीडर के लिए और सजा, इसको रह दी जाए। अब देखो ना, हमारे अदालतों का बड़ा एहतराम करते हैं, लेकिन जिस तरह इमरान खान को एक उस जो नैब के केस में जब वो 6 दिन की रिमांड पे था, वहां से बुला के और उसको बेल दी गई और फिर ये कहा गया कि ये सुप्रीम कोर्ट का मेहमान है, तो मेरे ख्याल में हमारे अदालतों को भी सोचना चाहिए। और अदालतों से हम यही दरख्वास्त करेंगे कि जिन लोग जो शरपसंद हैं, उसमें चाहे इमरान खान है, चाहे उसका कोई अहदेदार है, वर्कर है, या कोई और शरपसंद है, कोई बाहर से आया या अंदरूनी मुल्क है, उसको जब तक करार बाकी सजा नहीं मिलती, ये दोबारा इसके वाक़यात जो है वो बार बार होते रहेंगे और हमें इस पे इकट्ठा होना होगा। अब तो तहरीक इंसाफ के लोगों को भी एहसास होने लगा है। अब जो तहरीक इंसाफ की कश्ती में सवार थे वो तो उन्होंने छलांगे मारना शुरू कर दिए हैं कि ये तो खुद डूब रही, हमें भी डूबेगी। ठीक। तो ये मिसाल में जो संजीदा लोग हैं वो सारे और बिल्कुल शायद ये अभी मेरे दोस्त कह रहे थे कि ये खलीज जो है ये बन गई, स्पेस बन गई, बन गई है, उसको कौन पूरी करेगा? यही तहरीक इंसाफ के लोग ही पूरा करेंगे, लेकिन शायद कोई इनकी क़यादत जो है वो कोई जिम्मेदार शख्स। हाँ जी, वो ये उसकी बात हम करेंगे, अभी उसकी बात हम सलमान गनी साहब से करेंगे कि ये जो स्पेस बनेगा, इस स्पेस को कैसे जो अभी इतलात आ रही हैं जहांगीर तरीन साहब के हवाले से वो पूरा करेंगे। लेकिन मैं चट्टान साहब की तरफ जाऊंगा पहले। चट्टान साहब, लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर ये तो जाहिर है जो जिसने शरपसंदी की, जिसने बलवा को कानून का सामना तो करना पड़ेगा, तहरीक इंसाफ की क़यादत को भी और उन लोगों को भी जो इसमें शामिल रहे, और हम देख रहे हैं। लेकिन इससे आगे जाते हुए हमारे रास्ते भी तो जाहिर है, हुकूमत, आप लोग भी हुकूमत का हिस्सा हैं। आपको लग रहा है कि आपके जो ऑप्शंस आप इस्तेमाल कर रहे हैं मुल्क की मईशत के हवाले से, एक तो हम उसमें बिल्कुल क्लियर हैं और हम एक दुरुस्त सिमत में जा रहे हैं। ये जो हम बग़ैर किसी को चैलेंज किए हुए, किसी भी मुल्क को, किसी भी ग्रुप को, हम जो अपने माशी ऑप्शंस हैं उनको हम इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए जी, हम समझते हैं कि अगर आपकी खारजा पॉलिसी दुरुस्त हो तो पाकिस्तान के 80% जो मसाइल है वो खुद ब खुद हल हो जाते हैं, बगैर $1 लगाए, बगैर एक पैसा खर्च किए। सिर्फ खारजा पॉलिसी के जरिए हम अपने 80% जो मसाइल है इस पे हम काबू पा सकते हैं। और हम समझते हैं कि पाकिस्तान के सियासतदान बड़े से बड़े मसले के लिए जब इकट्ठे हो जाते हैं तो उन्होंने इस मुल्क को बहरानों से निकाला है। और इस बार भी जो इमरान खान ने मुल्क को रेड लाइन तक पहुंचाया था, दहशतगर्दी ने दोबारा सर उठाया था, दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ शुरू हो गई थी और मुल्क मईशत के लिहाज से तबाह हो गया था। इदारे जो थे, इनके जो हालात थे वो आपके सामने थे। ऐसे हालात में पाकिस्तान के सियासतदानों ने अपने इख्तिलाफात भुला के और सारे इकट्ठे हो गए कि अब सियासत को नहीं बचाना है, अब रियासत को बचाना है। और रियासत के बचाने के लिए सारे जो PDM के दोस्त थे, जो इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा है, उन्होंने अपनी सियासत को दांव पे लगा दिया, क्योंकि उनको पता था कि इस मुल्क को ठीक करने के लिए हमें कितने सख्त फैसले करने पड़ेंगे। और जब हम ये सख्त फैसले करेंगे तो इसके सारे असरात हमारे वोट बैंक पे, हमारी सियासत पे, हमारी पॉपुलरिटी पे पड़ेंगे। इसके बावजूद मुल्क बचाने के लिए ये सारे लोग इकट्ठे हो गए और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो लोग कह रहे थे कि इस महीने मुल्क बैंक करप्ट होने वाला है, ये महीना जो है ये बहुत नाजुक सूरत हाल है। अगर IMF का कर्जा नहीं मिला, अगर IMF से शराइत पूरी नहीं की गई तो बस मुल्क तो गया कि गया। आज श्रीलंका बनने वाला है, कल श्रीलंका बनने वाला है। 1 साल को हो गया, हमने IMF से एक टक्के का पैसा भी नहीं मिला है। इसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क चल रहा है और मुल्क सही से मत चल रहा है। आप देख ले, तुर्कमेनिस्तान के साथ हमारा LNG सप्लाई शुरू हुआ, फोन किया। रशिया से जो है हमारा फ्यूल सप्लाई शुरू हुआ। रशिया के साथ हमारा कार्गो सर्विस जो है समंदर के जरिए शुरू हुआ। चाइना के साथ हमारा बॉर्डर खुल गया। चाइना के साथ हमारा बस सर्विस शुरू हुआ और करीब 58 अरब का
ریل لائن کا منصوبہ بھی کراچی کو کاشغر شروع ہونے والا ہے. ایران کے ساتھ ہمارے بارڈر کی جو مارکیٹ ہے وہ کھول گئی. ایران سے 1 سال کے اندر اندر بجلی کا جو لائن تھا وہ پہنچ گیا. اب اللہ کرے کہ ہمارے جو سابق معاہدے ہیں جو 1000 کاسا کا جو جس کو کاسا کہتے ہیں کاسا 1000 وہ معاہدے پہ بھی عمل درآمد ہو جائے. یہ جو ٹاپی کا معاہدہ ہے اس پہ بھی ہو. ہمارے جو ایران کے ساتھ گیس پائپ لائن کا معاہدہ ہے اس پہ بھی عمل درآمد ہو. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ہماری ریجن میں فل پوٹینشل ہے. ہمیں نہ یورپ کی ضرورت ہے, ہمیں نہ مغرب کی ضرورت ہے, ہمیں ساری دنیا کی ضرورت ہے. ہمیں ضروری نہیں ہے کہ عمران خان کی طرح ہر ایک کے ساتھ بڑھا کے اور اپنے سیاست کو لیے اور اپنے پوائنٹ اسکورنگ کے لیے پاکستان کی خارجہ پالیسی کو داؤ پہ لگائے. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اپنی یہ ریجن پہ ساؤتھ ایشیا اور سینٹرل ایشیا کی جو ممالک ہے اس پہ ہم توجہ دے دیں, ہم ان کے ساتھ ٹریڈ شروع کریں, ہم اس کے ساتھ اچھے تعلقات بنائیں, تو کوئی اس طرح کا نہیں ہے کہ ہم اس ملک کو بحرانوں سے نہیں نکال سکے. ہم قرض میں جو ہم جھگڑے ہوئے اس سے ہم اس ملک کو بہت سارے لوگ ہم تو الحمدللہ ابھی تک ڈیفالٹ نہیں کر گئے, ہم بینک کرپٹ تو نہیں ہوئی. ہمارے سامنے کتنے ممالک ہیں جو 1 بار نہیں 2 بار نہیں 3 بار جو ہیں وہ ڈیفالٹ کر گئے. ہاں ایک بوجھ ہے لیکن مہنگائی کا, لیکن وہ صرف پاکستان کی تو نہیں ہے. جب یوکرین اور رشیا وار ہوا ہے اس کے بعد پوری دنیا میں ایک مہنگائی کا طوفان آ چکا ہے. اس کے زیادہ ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ ایک تو سیلاب آ گئی. سیلابوں کے بعد یہ جو عمران خان ہے جو فارن ایجنڈے پہ ہیں, جو چاہتے ہیں کہ ان کا خواہش ہے, شدید خواہش ہے, وہ عمران خان کی شدید خواہش ہے ایک خود کی ندی بہائے اور لاشی گرائے. بار بار اس کا وہ جب وہ یہ بات کرتے ہیں نا کہ خون کی ندی بہ جائیں گے, لاشیں گر جائیں گے, آپ کے چہرے کے تاثرات کو دیکھو جیسے اس کا دلی خواہش ہو. ایک وہ یہ بات بار بار کرتے کہ پاکستان سری لنکا بننے والا ہے, تو یہ جب یہ بات کرتے تو اس کے چہرے کے تاثرات کو دیکھو, ان کے چہرے کے تاثرات بدل جاتے ہیں. تو ان کا جو خواہش تھا وہ الحمدللہ پورا نہیں ہوا اور انہوں نے بہت کوشش کیا, لیکن اس کے باوجود بھی ہمارا ملک معیشت ٹھیک ہے, مہنگائی ہے, لیکن ملک کو ہم نے بچا دیا اور ملک کو ایک ڈائریکشن ہم نے دے دیا. ہم نے یہ ڈائریکشن سیٹ کر دیا کہ ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے کس طرف جانا ہے. سپیک پہ دوبارہ سے کام شروع ہوا, 1 بیلٹ 1 روٹ پہ دوبارہ سے کام شروع ہوا, جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سپیک کا جو منصوبہ ہے یہ 1 بیلٹ 1 روٹ جو ہے یہ گیم چینجر ہے. اس میں کوئی شک نہیں کرنا چاہیے کہ یہ گیم چینجر ہے. ہم نے تھوڑا ٹف ٹائم اور تھوڑا سخت حالات تو دیکھے, لیکن ہم انشاءاللہ تعالی امید رکھتے ہیں کہ جون میں یہ بجٹ جو آئے گا اس میں کچھ اچھے فیصلے آئیں گے, اس میں عوام کو کوئی ریلیف ضرور ملے گا اور لوگوں کو نظر آ جائے گا کہ ٹھیک ہے ہم بحران سے نکلی تو نہیں ہے لیکن ہمارا سمت درست ہوا ہے, ہم صحیح ٹریک پہ جا رہے ہیں. ہم عمران خان کی طرح جو پیچھے جا رہے تھے اس عمل سے ہم نکلے ہیں انشاءاللہ تعالی. اب ہم آگے بڑھیں. سلمان صاحب آپ فرمائیے گئے جو ڈائریکشن ایک سیٹ کی گئی ہے, کچھ ٹارگٹ سیٹ کیے گئے ہیں, آپ کو لگتا ہے یہ کتنا سود مند کتنا فائدہ مند ثابت ہوں گے؟ اور پھر وہ اسپیس کی جو بات ہو رہی تھی, یہ لوگ چھوڑے جا رہے ہیں, لیکن دوسری طرف پنجاب کی سیاست میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہانگیر ترین صاحب بھی دوبارہ متحرک ہو گئے ہیں. کیا آپ کا تجزیہ ہے اس پہ؟ دیکھیں جاوید, جہاں تک لوگ چھوڑنے کی بات ہے تو یہ تو ایک پرانی فلم ہے جو نئے پرنٹ کے ساتھ. جہاں تک کہ جہانگیر ترین فیکٹر, میں ان کی سیاست کو اس دن سے جانتا ہوں جب سے تحریک انصاف بنی ہے. دیکھیں 2011 تک جاوید یہ 1 سیٹ کی پارٹی تھی. جہانگیر ترین کو ایک کریڈٹ ہے کہ انہوں نے خان صاحب کو بتایا کہ جو لائن آپ لے رہے ہیں سیاست میں یہ نتیجہ خیز نہیں ہوتی. اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ انہوں نے اس زمانے میں 2011 میں 28 لوگ ساتھ شامل ہوئے تھے, انہوں نے الیکٹیبلز کو ٹارگٹ کیا تھا. اور خان صاحب کی اگر سیاسی تاریخ پہ آپ نظر دوڑائیں تو بڑی معذرت کے ساتھ جس شخص نے ان پہ احسان کیا ہے یا جن اداروں نے بھی احسان کیا ہے سب نے اتنا بھگتا ہے. جہانگیر ترین صاحب نے ان کی پارٹی کو ٹیک آف کروانے میں بنیادی کردار ادا کیا تھا. اور 2018 کی حکومت, اور خاص طور پہ جاوید ہمیں تاریخ کی بات لوگوں کو بتانی چاہیے کہ 2018 کے انتخابی نتائج میں پنجاب پاکستان مسلم لیگ نون نے جیتا تھا, لیکن ترین صاحب کا طیارہ حرکت میں آیا
اور وہ لالا کے بندے پیش کرتے گئے. یہاں پر تحریک انصاف کی انہوں نے حکومت بنائی, لیکن ترین صاحب کو کس نے ٹارگٹ کیا, کیوں کر ٹارگٹ کیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی اگر تحریک انصاف میں کسی شخص کے الیکٹیبل سے سب سے زیادہ رابطے ہیں تو وہ جہانگیر ترین ہیں. اور البتہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ جہانگیر ترین صاحب کے بارے میں ایک عام رائے یہ ہے کہ وہ بندے لا بھی سکتے ہیں, لا کے بٹھا بھی سکتے ہیں, بٹھا کے کھلا بھی سکتے ہیں, اور ان کے معاون بھی بن سکتے ہیں, لیکن ایک لیڈرشپ کوالٹی ہوتی ہے وہ شاید ان میں کسی حد تک کمی ہے. جہاں تک بندے چھوڑنے کی بات ہے, دیکھیں یہ روایت تو چلتی رہے گی, لیکن میں اب بھی یہ بات کہوں گا کہ اصل ضرورت اس بات کی ہے کہ اس مائنڈ سیٹ کو پاکستانی قوم کے سامنے ایکسپوز کرنا چاہیے. وہ کسی نے کہا تھا نا کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں, حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. ہم صرف 9 مئی کے واقعات کو خان صاحب کی گرفتاری کے رد عمل میں دیکھ رہے ہیں. میرا خیال ہے اور باتوں پہ بڑے کمیشن بنتے ہیں. جاوید, ایک سنجیدہ کمیشن کی ضرورت ہے. یہ پتہ کرنا چاہیے کہ یہ پروجیکٹ عمران کے پیچھے کون کون تھا, فنڈڈ کس نے کی, یا آپ کا فورن فنڈڈ کیس کیا تھا. دیکھیں اوورسیز پاکستانیوں کے دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں, وہ پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتے تھے, لیکن جب آپ فورن فنڈڈ پہ اسٹیٹ بینک کی رپورٹ دیکھتے ہیں, ان میں جو کمپنیز فنڈڈ کر رہی تھی ان کو, وہ کس لیے کر رہی تھی؟ کہ اگر یہودی لابی وہاں سے پیسے بھجوا رہی تھی تو وہ کس لیے کر رہی تھی؟ میرا خیال پاکستانی قوم کو اعتماد میں لینے کی ضرورت ہے. اور خاص طور پہ سب سے زیادہ نقصان جو جاوید ہوا وہ یہ ہوا کہ پاکستان کی نوجوان نسل میں بڑا پوٹینشل ہے, ہمیں انہیں حضرت اقبال کی طرف واپس لانا چاہیے پاکستان بننے میں اور پاکستان کے استحکام میں. دیکھیں قائد اعظم نے انحصار کیا تھا ایم ایس ایف پہ, انہوں نے تحریک پاکستان میں بنیادی رول ادا کیا تھا نوجوانوں نے. اس شخص نے پاکستان کی نوجوانوں کے اندر نفرت بھری ہے, عداوت بھری ہے, اور خاص طور پہ ایک نفرت پاکستان کے اداروں کے حوالے سے بھی پیدا کی ہے, جس کا ہم نے رد عمل دیکھا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک کمیشن کا قیام ضرور ہونا چاہیے کہ 9 مئی کے واقعات کے پیچھے کیا تھا, اور اگر آپ اس کمیشن کی اس کو نتیجہ خیز بنائیں گے تو اس کے بعد پاکستان کے اندر اس طرح کے کسی واقعے کا احتمال نہیں ہوگا. اور ایک بات میں اور ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ آج زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان کو اندرونی طور پہ معاشی حوالے سے مضبوط بنایا جائے. دیکھیں پاکستان اس دن دفاعی اعتبار سے خود انحصاری کی منزل پہ پہنچ گیا تھا جس دن انڈیا جیسے دشمن کے خلاف نواز شریف صاحب نے ایٹمی دھماکوں کا اعلان کیا تھا اور دھماکے کر دیے تھے. دشمن کو یہ جرت نہیں ہوئی کہ وہ پاکستان پر جارحیت مسلط کر سکے. 27 فروری 2019 سب پہ سامنے ہے کہ اس نے بالا کوٹ پہ ایک حرکت کرنے کی کوشش کی تھی, 2 طیارے گرا دیے تھے اگلے دن, اور دنیا کو میسج چلا گیا تھا کہ پاکستان چھوٹا ملک ضرور ہے ہندوستان کے مقابلے پہ, لیکن دفاعی اعتبار سے یہ برابر کی طاقت ہے. اصل بات جاوید یہ ہے کہ پاکستان کو آگے کیسے لے کے جانا ہے, اور یہ صرف اس طرح ممکن ہے کہ آپ ایک نیشنل ڈائیلاگ کریں. اور بعد ایک نیشنل ڈائیلاگ کی بات جب وہ فارن منسٹر چین کا یہ بات کہتا ہے کہ پاکستان میں سیاسی استحکام ہونا چاہیے, تو میرا خیال اس پہ سنجیدگی ظاہر کرنی چاہیے, اور جب تک ہم اس پہ سنجیدگی ظاہر نہیں کریں گے معاشی حوالے سے ہم آگے کی طرف نہیں بڑھیں گے. اور چٹان صاحب نے جو بات کی ہے, دیکھیں جمہوریت میں آپ نے جمہور کو ڈیلیور کرنا ہوتا ہے, اور میں گلہ کرنا چاہوں گا کہ ایک کفایت شعاری مہم پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے شروع کی تھی جس میں انہوں نے اپنی کیبنٹ پر کچھ قدغن لگائی تھی. میرا خیال ہے کہ پاکستان کی اشرافیہ اور خاص طور پہ ہماری عدلیہ کے لوگوں کو بہت زیادہ نوازا گیا ہے. تو بات ہے کہ یہ کفایت شعاری مہم, اس کی جو سفارشات ہیں ان پہ ان کی اسپرٹ کے مطابق عمل درآمد ہونا چاہیے. کیا وجہ ہے کہ پاکستان کا پرائم منسٹر تو 3.5 لاکھ تنخواہ لیتا ہے, پریزیڈنٹ 8.5 لاکھ لیتا ہے, اور ہمارے ججز 15 لاکھ لیتے ہیں, اور ان کی پینشن بھی اتنی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بلا امتیاز اس کفایت شعاری مہم پہ کام کرنا چاہیے, اور اس جمہوریت کے ثمرات عام آدمی تک پہنچنے چاہیے. آج پاکستان کے اندر سیاست اور جمہوریت اس لیے مضبوط نہیں ہوتی کہ سیاسی ایجنڈاز کے تحت حکومتیں وجود میں آ جاتی ہیں, لیکن وہ ڈیلیور کرنے کی بجائے پاکستان کی سٹیٹ کو, پاکستان کے اداروں کو ٹارگٹ کرتی ہے. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ 3.5 سال کی عمران خان کی حکومت میں کوئی ایک کارنامہ مجھے بتا دے. دیکھیں
ایک بڑا پلس ہوتا ہے, جیسے پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ وہ 1973 کا کانسٹیٹیوشن بھٹو صاحب کا کریڈٹ تھا, پاکستان کے اندر بجلی کے بحران کا خاتمہ پاکستان مسلم لیگ نون کا کارنامہ تھا, تو ایک کریڈٹ تو ان کے پاس ہونا چاہیے. اور اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کو گالی گلوچ کر کے, الزام تراشی کر کے یا فوراً ایجنڈاز کو آگے بڑھا کے وہ پاکستان کے عوام میں پذیرائی حاصل کر سکیں گے, بالکل صحیح ہے, 22 کروڑ عوام پاکستانی ہیں, بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں کہ کچھ پرفارمنس بھی دکھانی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ جو کام انہوں نے 9 مئی کو کر دیا, اس کے بعد اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ وہ عوام کی طاقت سے برسر اقتدار آ جائے گا تو یہ خام خیالی ہو سکتی ہے. یہ خام خیالی ہو سکتی ہے. فاروق صاحب, یہ بھی آئیڈینٹیفائی کرنا بہت ضروری ہوگا کہ اندرونی طور پر پاکستان کو غیر مستحکم کرنے والی جو قوتیں ہیں اور جو لوگ ہیں وہ کون ہیں, اور ان کے ٹینٹیکلز یا ان کے جو ڈانڈیے ہیں وہ کہاں کہاں جا کے ملتے ہیں. کیونکہ ہم نے دیکھا کہ اس جماعت نے بڑا ایک سیکوینس کے ساتھ سوشل میڈیا کو بھی استعمال کیا, اداروں کے خلاف, شخصیات کے خلاف, لوگوں کے خلاف, اور وہ سوشل میڈیا نہ صرف یہاں سے آپریٹ کرتا تھا بلکہ باہر کے ممالک سے بھی آپریٹ کرتا رہا ہے. جی سر, بالکل یہ سمجھنے کی اور اتنا مشکل نہیں ہے, یہ بات بڑی آسان ہے کہ اس وقت موجودہ 2023 کے اندر پاکستان کے عدم استحکام کے اندر ہندوستان کا وہ علاقہ جس کو آپ پنجاب کہتے ہیں ان کا سب سے بڑا انٹرسٹ ہے, اور پھر انہوں نے اب عمران خان کے چھتری کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو نیچے اس کے اندر رکھا ہوا ہے. پھر 2 صوبے ہمارے اور بھی ہیں جن کے آدھا حصہ بارڈر کے اس طرف ہے, کے پی کے کا ایک بہت بڑا حصہ اس طرف ہے زبان کی وجہ سے, اور بلوچستان کا ایک بہت بڑا حصہ ایران کی طرف بھی ہے. یہ انفلوئنس وہاں سے بزنس طبقے کے اس کے اندر شامل ہیں. یہ چیزیں پاکستان کے اندر اخبارات میں یا اس طرح سے نہیں لائی جاتی, اور بڑا افسوس ہے کہ پاکستان کے لوکل لوگوں کو باہر کے انفلوئنس کو دکھائے بغیر انڈیجنس ٹربل میکر کے طور پر دکھایا جاتا ہے. عمران خان صاحب کے اس حملے کے اندر جب آپ لوگوں کو پکڑیں گے تو ایک مذہبی جماعت اور ان کے کراس بارڈر ایفیلیٹس کا جو نیٹ ورک آپ کے سامنے آئے گا, اس وقت لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. کیوں کہ ٹیلی کمیونیکیشن کی سائنس کے ذریعے جتنی بھی آوازیں اور باتیں ریکارڈنگ ہوئی ہیں سر, اس کے اندر کچھ جگہ پر نارتھ انڈین لینگویج ہے اور کچھ جگہ پر ساؤتھ افغان لینگویجز بھی اس کے اندر آتی ہیں. یہ وہ لوگ ہیں سر, ان کی یہاں زائدادیں بھی ہیں, ان لوگوں کے پرانے روٹس بھی ہیں. ان کی پاکستان کے اوپر بڑی عجیب و غریب نظر ہے جو ہمارے لوکل مقامی نہیں سمجھ سک رہے, اور وہ عمران خان ان کو سمجھنے بھی نہیں دیتے. مائنڈ کنٹرول کی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جو عمران خان نے متعارف کروائی ہے وہ ابھی تک کسی سیاسی جماعت کے فہم و گمان میں بھی نہیں آئی, اور نہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کسی کے آنے کی کوئی چانسز ہیں. ٹھیک ہے, یہ ڈاکٹر صاحب, یہ جو کاؤنٹر نیریٹو ہے, یہ جو ایک سوشل میڈیا پہ اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے جو ایک طوفان بدتمیزی ہوا, ادارے, شخصیات, یہ کاؤنٹر نیریٹو بھی تو کرنا ہے, ظاہر ہے, یہ جس کی طرف فاروق صاحب نے بھی اشارہ کیا, اس کا بھی توڑ کرنا ہے, اس کا بھی بندوبست کرنا ہے. جی بالکل, آپ نے بالکل صحیح بات کہی. عمران خان 3.5-4 سال اقتدار میں رہے, اور ان کے دور میں جو جس چیز نے ترقی کی وہ سوشل میڈیا ہے, اور اس کی گورنمنٹ لیول پہ سرپرستی کی گئی. اور اس میں آپ کو پتا ہے کہ کے پی کے گورنمنٹ میں تقریباً 5 ارب کا جو ایک فنڈ تھا وہ سوشل میڈیا ورکرز کے لیے تھا, اور 300-400 بندے اسی کام پہ لگے ہوئے تھے کہ نیریٹو بنانا ہے, اس کو کوئی ٹرینڈ بنانا ہے, کوئی کسی کے خلاف کردارکشی کرنی ہے, کہ کسی کو ہماری طرف سے کوئی جو ہم پوزیشن میں تھے تو ہم نے کوئی اسٹیٹمنٹ دی تو پھر یہ سارے لوگ چڑھ دوڑتے تھے اس قسم کی. انہوں نے صرف اس چیز کو ابھارا ہے, اور یہ ایجنڈا تو تھا, یہ عمران خان کہتا تھا, یہ مغرب کا ایجنڈا تھا کہ اس پہ آپ میڈیا پہ قابو کریں, اور سوشل میڈیا اس کے ذریعے تاکہ لوگوں میں بیداری پھیلائیں. اب سوشل میڈیا کے ذریعے جو کچھ کیا جا رہا ہے, جو اس قسم کی پروپیگنڈا بچوں میں, بڑوں میں کیا جا رہا ہے, تو ظاہر اس کو اپنا ٹول استعمال کر رہے ہیں. تو انہوں نے اس پہ صرف, اور اپنے دور میں کوئی چیز عمران خان نہیں بتا سکتے کہ میں نے ملک کے لیے یہ پروجیکٹ میں لے آیا ہوں یا اس کا یہ فائدہ ہوگا. لیکن ہمارے پاس بالکل ہم بھی اس پہ سوچ رہے ہیں, لیکن ہم پازیٹیو سائڈ پہ سوچ رہے ہیں کہ پازیٹیو دیکھے تھے. فی الحال چونکہ ہمارا مسئلہ زیادہ اکانومی کا ہے کہ ہماری اکانومی جو ہے صحیح شیپ میں جو ہے شروع ہو جائے, تو انشاءاللہ اس کے بعد ان چیزوں پہ بھی توجہ دیں گے, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ 2-3 مہینے کے اندر آپ پازیٹیو افیکٹ دیکھیں اکانومی میں. ابھی یہ فیول کے جو چارجز ہیں, یہ ریٹ یہ نیچے آئیں گے, ہمارا جو رشیا سے معاہدہ ہوا ہے, تو بہت سا عوام کو ریلیف ملے گا انشاءاللہ. اور پھر جو ہماری آئی ایم ایف سے جو جان چھوٹنے جا رہی ہے, ہمیں اس پہ
اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. دیکھو میں مختصراً کہتا ہوں کہ 1980 تک پاکستان کی اکانومی انڈیا سے زیادہ تھی, یعنی کہ ہمارے 90 پیسے اور انڈیا کے 1 روپیہ, یعنی کہ ہماری کرنسی بہتر تھی. پھر ہم جنگوں میں الجھ گئے, افغان جنگ